معزز سامعین کرام، معززات سامعات، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا اور اس کی یاد میں مصروف ہونا یہ انسان کی زندگی کا بہترین عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ انسان اپنے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات پر اس کا حکم آیا ہے، اور ذکر الہی میں مصروف رہنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ انسان کو دنیا میں جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے تذکرے زیادہ کرتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، جس کا جو لیڈر ہے وہ ہمیشہ اسی کی باتیں کرتا رہتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت زیادہ ہے وہ اکثر اوقات اپنے اللہ کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس آیت کی گہرائی میں جا کر سوچو کہ ہم کیا ہے اور وہ رب کیا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے اور اس رب تعالیٰ کا کیا مقام ہے۔ ہم کتنے چھوٹے ہیں اور وہ رب تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہے۔ ہم معمولی سے انسان ہیں اور وہ رب تعالیٰ ہر شے کا خالق، مالک، رازق، داتا، اور وہ ہر شے سے بڑا۔ آج یہ سائنسدانوں کے اندازے ہیں، شاید یہ درست ہوں شاید نہ ہو، انہوں نے آج اپنی تحقیق کے مطابق یہ بتایا ہے کہ سمندروں کے کنارے میں جتنے ریت کے ذرات ہیں نا، ان ذرات سے زیادہ بڑے، ان ذرات سے تعداد میں زیادہ آسمان کے اندر سورج موجود ہے، اور وہ سورج اس زمین کے کروڑوں گنا بڑے ہیں۔ اور وہ کتنے سورج ہوں گے، اور ان تمام کو اکٹھا کیا جائے تب بھی اللہ کی ذات ان سے بہت بڑی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جو مجھے اکیلا بیٹھ کے یاد کرے گا نا تو میں رب تعالیٰ بھی اسے اکیلا ہی یاد کروں گا۔ کیا اس انسان کی عظمت ہوگی؟ آپ کسی جگہ پہ بیٹھے اپنے رب تعالیٰ کو یاد کر لیں تو رب تعالیٰ آسمانوں پہ بیٹھے اکیلا ہی تمہیں یاد کر رہا۔ وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور جو مجھے کسی مجلس میں بیٹھ کر یاد کرے گا نا، کسی کے سامنے میرے ذکر کرے گا، میرے تذکرے کرے گا، میرے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دنیا کی محفل میں یاد کرتا ہے، میں آسمانوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، لیکن میری محفل دنیا کی محفل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس محفل میں ہم ہوتے ہیں اور اس محفل میں رب العالمین ہوتا ہے۔ جس محفل میں رب ہو وہ محفل سب سے اعلیٰ محفل ہوتی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کو یاد کریں اور اللہ تعالی ہمارے تذکرے کرے، اور ہم اس کے ذکر کے اندر اپنی زبان ہلائے، اور آسمان والا رب ہمارے تذکرے فرشتوں کے سامنے کرے،
اور صرف رب تعالیٰ نہیں بلکہ ایک حدیث ہے ان مما تذکرون من جلال اللہ، اللہ کی عظمت کے جو کلمات تم پڑھتے ہو نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمات جو تم اللہ کی عظمت کے کلمات پڑھتے ہو نا، تمہاری زبان سے کلمات نکلے بس تمہارے لحاظ سے ختم، لیکن ان کلمات کو میرا اللہ ایک وجود دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک جسم عطا کرتے ہیں، اور یہ کلمات 7 آسمانوں کو پار کر کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس پہنچتے ہیں، ینتفنا، وہ کلمات جا کر اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اور وہ کلمات کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، دویٌ کدوی النحل، جس طرح شہد کی مکھی کے پر بڑی تیزی سے ہلتے ہیں تو ان پروں کی ایک آواز نکلتی ہے، اسی طرح ان کلمات کو میرا رب ایک جسم دیتا ہے، یہ عرش کے پاس جا کے گھومتے ہیں اور ان کی آواز نکلتی ہے، اور فرمایا وہ کلمات وہاں جا کر اپنے پڑھنے والوں کا ذکر اللہ کے سامنے کرتے ہیں، یا رب فلاں بندے نے ہمیں پڑھا ہے ہم تیرے پاس پہنچ گئے، فلاں بندے نے ہمیں پڑھا ہے ہم تیرے پاس پہنچ گئے۔ پھر آپ نے صحابہ سے سوال کیا، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہارا تذکرہ عرش کے اوپر ہو اور تمہارے نام کے تذکرے اللہ کے پاس ہو؟ کیا تم پسند نہیں کرتے؟ صحابہ کہتے پسند کرتے ہیں۔ فرمایا پھر ان کلمات کو کثرت سے ادا کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے اربع کلمات احب الی اللہ، 4 کلمات میرے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، لا یضرک بأیتہن بدأت، ترتیب کوئی بھی ہو جائے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمات میرے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ 4 کلمات ہی میرے پیغمبر علیہ السلام کو بھی سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اربع کلمات احب الی مما طلعت علیہ الشمس، ان کلمات کو معمولی مت سمجھنا، کیونکہ تمہیں بچپن سے آتے ہیں، تم نے ہمیشہ سن رکھے ہیں، ان کلمات کو اکثر سنتے رہتے ہو، معمولی نہ سمجھنا۔ فرمایا اربع کلمات احب الی مما طلعت علیہ الشمس، جہاں جہاں سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، جہاں جہاں سورج کی کرنیں جاتی ہیں، جہاں جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے، عرب، عجم، امریکہ، افریقہ، پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ، پوری روئے زمین، جہاں جہاں سورج کی کرنیں جاتی ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں ساری دنیا اگر اکٹھی کر کے اس کی بادشاہت مجھے دی جائے اور ان کے مقابلے میں ان 4 کلمات کے ثواب کو دیا جائے، میں ساری دنیا کو ٹھکرا دوں گا اور ان 4 کلمات کو پوری دنیا کے مقابلے میں زیادہ پسند کروں گا۔ کیوں؟ وجہ، یہ 4 کلمات میں کیا خاصیت ہے جو پوری روئے زمین سے اعلیٰ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ان 4 کلمات کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ زمین اور یہ آسمان، یہ ساری دنیا کا نظام ایک وقت آئے گا، ختم ہو جائے گا۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، ساری دنیا کی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، ساری دنیا کی چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، اور ساری دنیا کی سرداریاں ایک وقت آئے گا ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ان 4 کلمات کو جس نے پڑھ لیا اس کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ان کا ثواب کیا ہے؟ اس کے ثواب میں مختلف روایات ہیں، لیکن 2-3 کی طرف اشارہ چاہتا ہوں۔ ایک یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھیتی باڑی کر رہے تھے اور کوئی پودے لگا رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو کہا ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پودے لگا رہا ہوں، درخت بنیں گے، پھل ملے گا۔ فرمایا میں تمہیں اس سے بہترین پودے لگانے کا طریقہ نہ بتاؤں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ وہ تو سمجھے شاید دنیا میں لگانے کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمات جنت کے پودوں کے بیج ہیں، تو پڑھتا چلا جا، تیری جنت کے درخت لگتے چلے جائیں۔ اور یہی بات جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی سمجھائی تھی۔ روئے زمین پہ اللہ کو سارے انسانوں سے پیار ہوگا اور مومنوں سے بہت پیار ہے، اور اپنے نبیوں سے تو اور زیادہ پیار ہے، اپنے ولیوں سے بھی بڑا پیار ہے۔ اور پیار کی منزلیں، پیار کے انداز اور پیار کے درجے مختلف ہوتے۔ آپ کو بھی اپنے والدین سے پیار ہے، اپنی اولاد سے بھی پیار ہے، اپنے اساتذہ سے پیار ہے، اپنے گھر والوں سے پیار ہے، دوستوں سے پیار ہے، لیکن سب کے درجے مختلف ہیں۔ جو محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، جس سے آگے محبت کی کوئی حد نہیں، جو سب سے اعلیٰ کیٹیگری محبت کی ہے، اس کو عربی میں خلت کہتے ہیں، اور جس سے کی جائے اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین میں صرف 2 خلیل بنائے پوری دنیا میں، جب سے دنیا بنی اور جب تک رہے گی پوری انسانیت میں اور پوری مخلوقات میں، میرے رب نے صرف 2 خلیل بنائے، یعنی سب سے زیادہ محبت 2 افراد سے کی۔ ایک نبیوں کے باپ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ایک ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 خلیل ہے بس، باقی سب ان سے نیچے۔ اب جو 2 خلیل ہے نا، ان کی ایک ملاقات ہوئی، اور وہ ملاقات کیسی ہوگی کہ پیغمبر علیہ السلام نے قرآن میں پڑھا ہوا تھا کہ وہ خلیل ایسا اللہ کا خلیل تھا، خواب میں آیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو تو چھری لے کے بیٹے کو لٹا لیا۔ وہ کیسا خلیل ہوگا؟ وہ کیسا خلیل ہوگا کہ جس کے لیے آگ کے الاؤ جلائے گئے اور ان کے لباس کو اتار کے آگ میں بھی پھینک دیا گیا۔ پہاڑوں کے فرشتے، دریاؤں کے فرشتے، پانیوں کے فرشتے آئے، ہواؤں کے فرشتے آئے، ہمیں بتا۔ اس نے کہا تمہیں بتانا نہیں چاہتا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کی خاطر گر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے نا۔ وہ خلیل کے تذکرے پڑے ہوئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہوئی تھی بیت اللہ کو بنا کر، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا رب تیرا گھر بیت اللہ بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے کے لیے اپنا آخری نبی رسول بھیج دے۔ دعائیں انہوں نے بھی کی ہوئی تھی، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا۔ تو آج کیسا موقع ہے، ایک خلیل دوسرے خلیل سے ملنے لگا ہے اور ایک دوسرے کا دیدار ہونے لگا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام معراج کی رات جب 7ویں آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا، فرشتوں کی معیت میں آپ کو آگے پہنچایا گیا، میرے آقا نے دیکھا خوبصورت ایک بزرگ سامنے ہے، آپ کو بتایا گیا ذاک نبی ابراہیم علیہ السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں۔
اور ان کو بتایا گیا ھذا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر اتنے خوش ہوئے اور کہا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، مرحبا نیک نبی کو، مرحبا نیک بیٹے کو۔ آپ ان کی اولاد میں سے تھے، نسل میں تھے، بیٹے ہی لگے نا، تو آپ ان کے ساتھ ملے، بغل گیر ہوئے، سلام دعا ہوئی، ایک دوسرے کے چہرے کا دیدار ہوا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو باتیں میں تمہیں دیتا ہوں، اپنی امت کو جا کے کہہ دینا۔ ایک کہا اکرے امتا کا منی السلام، میں تو دنیا میں جا نہیں سکتا، تو جب آپ واپس آئیں گے نا دنیا میں، تو جا کر اپنی امت کو میں ابراہیم کا سلام پیش کرنا۔ اللہ اکبر، یعنی کسی کے ساتھ انتہا درجے کی محبت ہو نا، تو پھر کہتے ہیں یار اس کے پاس جاؤ گے تو میرا انہوں سلام آکھی، میرا اس کو سلام کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس امت سے اتنا پیار ہے، کہتے تھے کہ اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا۔ اور دوسرا کہا کہ ان کو جا کے کہنا کہ تم نے جنت نہیں دیکھی، میں نے دیکھ رکھی ہے، ان الجنہ طیبۃ التربہ عذبۃ الماء انما ہی قیعان، امت کو بتا دینا کہ میں نے جنت دیکھی ہے، چٹیل میدان ہے لیکن اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور پانی بہت میٹھا ہے۔ اعلیٰ زراعت کے لیے، اعلیٰ کھیتی کے لیے دونوں باتوں کا ہونا ضروری ہے، زمین کلر والی نہ ہو، اچھی ہو، اور پانی کھارا نمکین کڑوا نہ ہو، میٹھا پانی ہو۔ تو فرمایا بتا دینا اپنی امت کو کہ زمین بڑی زرخیز ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن ہے خالی میدان، اگر تم اس کا بیج لینا چاہتے ہو تو وہ دنیا میں ملے گا۔ تو بیج میں ان کو بتا دیتا ہوں وہ بیج کیا ہے، ان کو جا کے کہہ دینا، وہ کہہ دیا کریں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ چار کلمات ایسے عمل ہے کہ تم دنیا میں پڑھتے جاؤ گے، جنت کے درخت لگتے جائیں گے، باغات بنتے چلے جائیں گے۔ اس کے پڑھنے سے جنت کے باغات لگتے ہیں، اور جنت کے باغات معمولی نہیں ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرآن مجید کے اندر آیت بھی ہے وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، کہ لمبے لمبے سائے ان درختوں کے ہوں گے، چھوٹے نہیں، لمبے سائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یسیر الراکب الجواد المزمر السریع مسیرت مئات عام لا یکتوها ما یکتوها، ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے پر بیٹھ جائے اور وہ گھوڑا ایسا گھوڑا ہو الجواد، جو بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہو، جو سب سے آگے جانے والا، المزمر بڑا ہی سپیشل قسم کی جس کی تربیت کی گئی ہو، السریع جو بہت تیز رفتار ہو، یعنی تیز رفتار گھوڑا دوڑنا شروع کر دے اور دوڑتے 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 فرمایا 100 سال گزر جائے گا، ایک درخت کا سایہ تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اور وہ درخت کیسے لگے گا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان چار کلمات کو پڑھنے سے 4 درخت جنت میں لگ جاتے ہیں۔ یہ کلمات اللہ کا ذکر کوئی معمولی نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دناؤں کے دنا، عقل مندوں کے عقل مند، حکیموں کے حکیم، فہم و فراست کے بے تاج بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کسی موقع کو خالی نہیں جانے دیتے، ہر موقع پر نصیحت فرماتے تھے۔ آپ گئے خزاں کا موسم، پت جھڑ کا موسم، تو پتے خشک ہوئے، جھڑنے کے قریب تھے۔ آپ نے ایک درخت کو دیکھا تو زور سے، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، آپ نے زور سے اس درخت کو ماری، اس کے سارے پتے جھڑ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اب کوئی پتا نظر آ رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پتا تو کوئی نہیں نظر آ رہا۔ فرمایا سنو،
जब तुम सच्चे दिल से सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो ना, जिस तरह ये पत्ते नजर नहीं आते, इन कलिमात को पढ़ने वाले के नाम अमाल में गुनाह नजर नहीं आते। ये ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से जन्नत के दराजात बुलंद होते हैं, अल्लाह के यहां बंदे का जिक्र होता है और अल्लाह ताला के यहां इसके तज़किरे होते हैं और जन्नत के दरख्त लग जाते हैं और इसकी वजह से इंसान के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। सुनन नसाई की एक हदीस है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, दो अमल है, दो अमल ऐसे हैं, सिर्फ दो अमल बड़े आसान और करने वाले को मैं जन्नत की गारंटी दे देता हूं, लेकिन यह भी बता देता हूं करने वाले बहुत थोड़े होंगे। सिर्फ दो अमल है भी आसान, करने वाले को जन्नत की जमानत, लेकिन करने वाले बहुत थोड़े होंगे। साहबा हैरान होकर पूछने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ दो अमल, ज्यादा नहीं? यानी ज्यादा हो तो बंदा कह सकता है मुझसे सारे नहीं होंगे, और करने वाले को जन्नत की जमानत, कोई थोड़ा सवाब नहीं। थोड़ा सा सवाब हो तो हो सकता है कोई बंदा कहे यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा सवाब, और है भी आसान, मुश्किल नहीं, तो फिर करने वाले थोड़े क्यों होंगे? वो आप अमल बताएं। आपने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद, एक हदीस आपने अलग सुन रखी है, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, जो आम रिवायत सुनी है वो एक अलग है, वो मैं अभी दोबारा दोहरा दूंगा, वो एक अलग रिवायत है, लेकिन ये रिवायत अलग है। ये रिवायत है हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया पहला अमल ये है, हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अल्लाहु अकबर। एक नमाज में 30 कलेमात, 2 नमाजों में 60 कलेमात, 4 नमाजों में 120 कलेमात और 5 नमाजों में कितने हुए? 150 कलेमात। फरमाया फतिल का खमसून व मियतुन अलल लिसान, ये 5 नमाजों में 150 कलेमात तुम्हारी जबान से निकले, व अल्फुन व खमसुमियतिन फिल मीज़ान, और 1500 नेकियां अल्लाह ताला ने तुम्हारे नाम अमाल में लिख के रख दी है। ये एक अमल हो गया। सहाबा पूछते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा अमल क्या है? फरमाया वो भी इसी के साथ मिलता जुलता, कि रात को सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। फतिल का मिअतुन अलल लिसान व अल्फुन फिल मीज़ान, वो 100 कलिमात जबान से अदा होंगे तो अल्लाह ताला 1000 नेकियां अता फरमा देंगे। अब 1500 दिन की और 1000 रात की कुल कितनी हुई? 2500 नेकियां हो गई। फिर आपने सहाबा से कहा, अरे मेरे सहाबा बताओ, तुम में से कौन है जो दिन के अंदर 2500 गुनाह करता हो? नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। अरे झूठ बोलोगे, 2, 4, 6, 10, 50, 100, अरे कितने बोल लोगे? गलत काम भी होंगे, तुमसे गुनाह भी होंगे, लेकिन 100, 200, 400, 500, 1000, 1500 कितने गुनाह कर लोगे? कभी तुम 2500 गुनाह नहीं कर सकते। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु फहुव फी ईशतिर राविया व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनु फउम्मुहु हाविया। फरमाया जब तुम्हारे नामा अमाल में 2500 नेकियां ये और 5 नमाज़ें भी तो पढ़ी है ना, उनका भी सवाब अलग। जब ये सारी नेकियां तुम करोगे ना, तुम्हारे कोई गुनाह भी इन नेकियों को हल्का कर ही नहीं सकता, और ये नेकियां इतनी भारी होंगी कि रोज़े क़यामत इंसान की नजात का यकीनी अमल हो जाएगा। आपने फरमाया मैं गारंटी देता हूं, जो शख्स ये 2 अमल कर ले, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुभान अल्लाह,
10 مرتبہ الحمدللہ, 10 مرتبہ اللہ اکبر, اور رات کو سوتے وقت 33 اور 34 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اب صحابہ حیران ہوئے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو گل ہی بڑی آسان ہے, یہ تو معاملہ ہی بڑا آسان ہے. بعض نیکیاں ایسی ہیں جو بوڑھے نہیں کر سکتے, جہاد میں جانا. بعض نیکیاں ایسی ہیں جو غریب نہیں کر سکتا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا. بعض نیکیاں ایسی ہیں جو بیمار نہیں کر سکتا, جیسے مسجدوں میں آنا, جہاد کے لیے جانا, دوسرے اعمال. بعض نیکیاں ایسی جو عورت نہیں کر سکتی, اذان کہنا وغیرہ. لیکن یہ تو نیکی ایسی ہے, غریب بھی, امیر بھی, بچہ بھی, بوڑھا بھی, جوان بھی, مرد بھی, عورت بھی, بیمار بھی, صحت مند, سارے ہی کر سکتے ہیں. لیکن حضور آپ کہہ رہے ہیں کرنے والے بڑے تھوڑے ہوں گے, کیوں؟ وہ بھی سمجھائیں کیوں تھوڑے ہوں گے. فرمایا ایک بات یہ ہے کہ جب نماز پڑھتے ہو نا تم, تو نماز کے دوران شیطان آ جاتا ہے, علیہ اللعنہ, آگے کہتا ہے اذکر قضا, اذکر قضا, اذکر قضا, یہ بھی یاد کر, یہ بھی یاد کر, یہ بھی حالے اے کام رہ گیا, اے کام رہ گیا, اے کام رہ گیا. وہ اتنی سوچیں یاد دلا دیتا ہے کہ بندہ سلام پھر کے فوراً اٹھ کے چلا جاتا ہے, اور وہ ان کلمات کو کہنا بھول جاتا ہے. اور آج دیکھ لو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. قاری صاحب ابھی سلام پھر کے پیچھے منہ نہیں کر رہے ہوتے, اور ہمارے 3-4 بندے وہاں جا کے سلام لے رہے ہوتے ہیں, اور باقی سارے سنتا پڑھ کے, اذکار کر کے, 2-4 گلاں کر کے, جب وہ باہر جاتے ہیں تو نکرتے اکھلوتے پھر گپا ہی مار دیتے ہیں. بھی کیا کرنا ہے باہر جا کے, یہاں بیٹھ کے یہ کلمات پڑھو, ان کلمات کو یاد کرو. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھو. آپ نے فرمایا کہ دوسرا یہ ہے, جب رات کو وہ اپنے بستر پر آتا ہے نا, اب شیطان کہتے ہیں میرے سامنے 2 باتیں, ایک یہ کہ تو یہ کلمات پڑھے اور جنت میں جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ میں تجھے سلا دوں, اگرچہ میں تیرا دشمن ہوں اور تو میرا دشمن ہے, میرا جی تو نہیں چاہتا تمہیں دبانے پر, لیکن شیطان اس کے باوجود وہ اس کو اس طرح تھپکیاں دے کر سلاتا ہے جس طرح ماں بچے کو تھپکیاں دے کر سلاتی ہے. فرمایا شیطان اس طرح سلانے کی کوشش کرتا ہے کہ جلدی جلدی سو جائے اور اس کی زبان سے یہ کلمات نہ نکلیں. اگر اس نے پڑھ لیے تو اس کی جنت کا سامان بن جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ان کلمات کو پڑھے. ہاں دوسری وہ روایت, وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, وہ ایک الگ روایت. غریب صحابہ آ گئے, اے اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی محنت کرتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, ثواب لینے میں, نیکیوں میں آگے بڑھنے کی بڑی محنت کرتے ہیں, لیکن ان امیر صحابہ سے ہم آگے نہیں جا پاتے. باقی تو سارا کام ٹھیک ہے, لیکن جب صدقے کی باری آتی ہے تو ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. جب اللہ کے راستے میں جہاد میں دینے کی باری آتی ہمارے پاس ہے ہی کچھ. جب حج عمرے کی باری آتی ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اس موقع پر ہم جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں. کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم ان سے آگے گزر جائیں. سوچ کیسے, خیال کیسا ہے, تصور کیسے. آپ نے فرمایا اچھا تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, اگر تم وہ کر لو نا, تمہاری نیکیوں کی ایسی تعداد بڑھے گی, پیچھے سے آنے والا, یعنی یہ سمجھو ایک دن بعد مسلمان ہونے والا, وہ کبھی بھی تمہیں پکڑ نہیں سکے گا. یعنی تم اس سے اتنا آگے نکل چکے ہو, اور جتنے آگے تم سے چلے گئے ہیں تم سب کو پکڑ کے پیچھے کر سکتے ہو نیکیوں میں. کوئی تم سے آگے رہ نہیں سکتا, اور پیچھے والا تمہیں مل نہیں سکتا. پیچھے والا مل نہیں پائے گا اور آگے والا آگے رہ نہیں پائے گا. میں تمہیں بتا دیتا ہوں کیا, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. انہوں نے کہا بس کام بن گیا, بعد والے ملیں گے نہیں, آگے والے پیچھے رہ جائیں گے. اب ان صحابہ نے پڑھنا شروع کیا, تو جب امیروں نے دیکھا یہ کچھ کر دے پہنے, کچھ پڑھ دے پہنے, حدیث میں ہے کہ انہوں نے بھی پتا کر لیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا پڑھ رہے ہیں. انہوں نے پتا کیا, ان کو پتا چلا, انہوں نے پڑھنا شروع کیا. غریب صحابہ پھر حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے, حضور یہ تو ان کو پتا چل گیا ہے, اب ہم کیا کریں. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اب اس کا کوئی حل نہیں ہے,
یہ اللہ کا فضل ہے، پھر جسے چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ ان کلمات سے آگے والا کلمہ ہی کوئی نہیں، یعنی اس سے اگلی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ یہ کلمات اتنے عظیم ہے کہ نیکیوں کے ڈھیر اور انبار تمہارے روزانہ لگ جائیں گے، اور اگر تم دونوں حدیثوں پر عمل کرنا چاہو تو پھر 33 مرتبہ وہ اور 10 مرتبہ اس حدیث پر 43 اور 44 مرتبہ اس کو شروع کر دیں گے تو دونوں حدیثوں پر ہی عمل ہو جائے گا، نیکیوں کے بھی ڈھیر لگ جائیں گے اور جنت کی ضمانت بھی بن جائے گی۔ میرا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زبان کو ہمیشہ اپنی یاد کے اندر اور ان کلمات کے اندر مصروف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔